بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیوار گریہ کیا ہے؟ یہودی دیوار گریہ کے سامنے محمد محمد کیوں پکارتے ہیں جبکہ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور نہ ہی رسول مانتے ہیں، تو پھر ان کا روزانہ نام کیوں پکارتے ہیں؟ دیوار گریہ کے پیچھے موجود مقدس پتھر کیا ہے؟ مسلمان دیوار براق کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی کتنی دفعہ تعمیر ہوا اور اب یہودی اس کو کیوں دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ یہودی اپنے مذہبی تہوار میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودی بدوؤں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا ایک مرکزی خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، جس کی جانب رخ کر کے سارے عبادت کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کا کوئی خاص قبلہ نہ تھا۔ یہودی اس بابرکت تابوت کو اپنی ہر مصیبت میں سامنے رکھتے اور دعا کرتے، جس سے اللہ پاک ان سے مصیبت دور فرما دیتا۔ اکثر جنگوں میں بھی اس تابوت کو سامنے رکھا جاتا تو یہودی دشمن پر فتح پا لیتے۔ یہودی خود کو اللہ پاک کی لاڈلی قوم کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی قوم میں سے بے شمار انبیاء بھیجے، اسی لیے ان کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی انہی میں سے ہوں گے۔ خیر، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب اس پاک صندوق کے لیے بھی کوئی خاص عمارت ہونی چاہیے، اس لیے آپ نے ایک مسجد اور ہیکل کی تعمیر شروع کروائی، جس کو مکمل آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی، جس کو مکمل آپ کی وفات کے بعد جنات نے کیا۔ خیر، یہ ہیکل عبادت گاہ یا مسجد، جسے بعد میں مسجد اقصی بھی کہا جانے لگا، اس کی بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد اس مسجد کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، اس سے اگلے یعنی درمیانی حصے میں علماء اور انبیاء کرام کی اولادوں کو عبادت کرنے دی جاتی، جبکہ اس کے سب سے اگلے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور یہی وہ حصہ تھا جسے بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ اس تابوت والے حصے میں جانے کی اجازت صرف سب سے بڑے امام یا اس وقت کے موجودہ پیغمبر کو ہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم میں بہت سے پیغمبر بھی محبوس فرمائے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اللہ پاک نے بڑی تعداد میں انبیاء ان میں بھیجے، لیکن یہ لوگ سدھرنے کو تیار نہ تھے۔ بس پھر اللہ ان سے ناراض ہوا اور بخت نصر کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ سن 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق کے شہر بابل لے گیا۔ بابل شہر سے باہر اس نے یہودی غلاموں کی بستی قائم کی اور اس کا نام تل ابیب رکھا۔ 70 سال تک ہیکل تباہ رہا۔ بخت نصر نے جب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ پاک نے سن 539 قبل مسیح کو ایران کے بادشاہ سائرس کو بابل پر حملہ آور کر دیا اور بابل کو تباہ و برباد کر دیا، اور تل ابیب میں موجود یہودی غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہودی یہاں سے آزادی کے بعد یروشلم پہنچ گئے اور دوبارہ ہیکل کی تعمیر کا سوچنے لگے۔ ہیکل کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ یہ تعمیر حضرت زکریہ علیہ السلام کے کہنے پر ہوئی، لیکن اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بارے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ سن 19 قبل مسیح میں ہیکل کی تیسری دفعہ تعمیری کام بادشاہ نے کیا۔ یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور تیسری بار ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔
یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ رومی جب فلسطین پر حکمران ہوئے اور عیسائیت اختیار کی تو انہوں نے یہودیوں کو صرف سال میں ایک دفعہ اجازت دی کہ وہ بس پورے سال میں ایک دفعہ ہی سرزمین مقدس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہودی سال میں ایک دفعہ آتے اور مقدس دیوار سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ بس یہی وہ دیوار بچی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب یہودیوں کا مغربی دیوار کے سامنے رونا دھونا دیکھا تو انہوں نے تمسخر اور تضحیک سے اس دیوار کا نام دیوار گریہ رکھ دیا۔ پھر کم و بیش 1900 سال یہودی دنیا بھر میں بھٹکتے رہے، جس کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو برطانیہ نے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا اور یوں صدیوں سے بھٹکے ہوئے یہودیوں کو سرزمین مقدس میں دوبارہ جگہ مل گئی۔ اب جب یہودی دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیوار گریہ ہی بس وہ دیوار ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری دیواریں تبدیل ہیں۔ اسے ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ دیوار کہ جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات براق کی سواری اتری تھی۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم بیت المقدس میں واقع یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے، جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور گریہ ازاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ ازاری کرتے تھے۔ بطور احترام ان کے لیے اس دیوار اور عبادت گاہ کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ ازاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جو کہ البراق علی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور صرف 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ کے پتھروں کی کل تعداد 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار یہودیوں کے لیے خانہ کعبہ جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں، جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ و دعا کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ یا قدیم ترین صنع گاہ اس دیوار کے عین پیچھے واقع ہے، جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کی تمام نازل کردہ کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ تناخ ایسی آیات ہیں کہ جن پر یہودی اور عیسائی متفق ہیں، یعنی ایسی آیات جو تورات میں موجود ہیں اور انجیل میں بھی ان کو تناخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت کتاب مقدس میں سانگ آف سولومون کے چیپٹر 5 کی 16ویں آیت ہے کہ جس کا ورد دن رات یہودی دیوار گریہ کے سامنے کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہی آیت عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں جلد سے جلد دوبارہ اپنی لاڈلی قوم بنا لے گا اور ہم پھر دوبارہ دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔
ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔